رات کو تراویح میں 1 پارہ تلاوت کیا گیا، 11ویں پارے کا دوسرا نصف اور 12واں پارہ مکمل۔ تفسیر کے حوالے سے آج ہمارا 10واں پارہ۔ اللہ رب العزت نے 10ویں پارے کی ابتدا میں ارشاد کیا، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لایا۔ یعنی آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ کفار و مشرکین ان کو بندہ ڈکلیئر نہیں کیا جا رہا، یہ انسان نہیں ہے، جانور ہے اللہ کے نزدیک، اور ہم نے ان کو پتہ نہیں کیوں سر پہ چڑھا دیے۔ تو کافر اور مشرک کا کانسیپٹ اس حوالے سے کہ فرمایا کہ جب تک وہ ایمان نہیں لاتے وہ کفر کر رہے ہیں، وہ انسان ہی نہیں، یعنی انہیں اتنا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ ان کا خالق اور مالک کون ہے، وہ اپنے مالک حقیقی کو نہیں پہچانتے۔ آگے چل کر فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں ہوں 20 صبر کرنے والے تو وہ 200 پر غالب ہوں گے۔ 20 ہوں صبر والے تو کتنوں پر غالب ہوں گے؟ 200 پر۔ آگے فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم میں 100 ہوں تو کافروں کے 1000 پر غالب آئیں۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر آگے چل کر فرمایا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، اور اگر تم میں 100 صبر والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے۔ یعنی کہ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آنے والی تکلیف پر صبر کیا جائے جو کفار اور مشرکین کی طرف سے آتی ہے۔ اب اس صبر کرنے کا نتیجہ اللہ یہ دے گا کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا روب اور دبدبا بیٹھ جائے گا، یعنی کہ جب بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے ان کے سامنے آئے گا تو انہیں اس چیز کے فیل ہوگا کہ نہیں بھائی، تو جب تسی آپ ہی منگنا شروع کرتا ہے پھر روب ختم ہو گیا۔ ایک مانگنے سے اور ایک اپنی گفتگو سے انسان اپنا وقار ختم کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اگر صبر کرنے والے ہوں گے تو لہٰذا اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں فتح عطا فرمائے۔ آگے دی سورۃ التوبہ ہے۔ سورۃ التوبہ کی ابتدا میں اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل نہیں فرمایا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی ایک دو حکمتیں بھی ہیں، اس لیے کہ اس سورت کو جب نازل کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے شدید غصے کا اظہار تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری کا حکم سناتا ہے اللہ اور اس کا رسول، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ اس پر قائم نہ رہے۔ مسلمانوں کا مشرکین کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا امن کے والے سے، معاہدہ امن ہوا، کفار مشرکین نے اس معاہدے کو توڑ دیا، توڑا ہی نہیں، بات جو نہ کہا جاؤ وہی توڑتا ہے، جاؤ کرنا لے لو کر لو، یعنی صرف معاہدہ ہی نہیں توڑا پر کے آگے سے بدماشی کی کفار مشرکین نے۔ اس کا شان نزول پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہم یہ واضح ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ مشرکین عرب اور مسلمانوں کے درمیان عہد ہوا، اور ان میں سے چند کے سوا سب نے عہد شکنی کی، تو ان عہد شکنوں کا عہد ثابت کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ 4 مہینے وہ امن کے ساتھ جہاں چاہیں گزاریں، ان سے کوئی کسی قسم کا تعارض نہیں کیا جائے گا، اور اس عرصہ کے اندر انہیں خوب موقع ہے کہ وہ خوب سوچ سمجھ لیں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے اور اپنی احتیاطیں کر لیں، اور جان لیں کہ اس مدت کے بعد اسلام منظور کرنا ہوگا ورنہ قتل کر دیے جائیں۔ بس 2 ہی چیزیں ہیں، چونکہ امن معاہدے کو انہوں نے توڑا ہے تو لہٰذا ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ 4 مہینے تک یہ خوب جو ہے وہ سوچ سمجھ لیں، اس کے بعد ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔
یا تو اسلام منظور کرنا ہوگا یا پھر اس کے بعد ان کو قتل کر دیا جائے گا. بس دو ہی آپشن ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام امن سے پھیلا لیکن ایک وقت تک. ہاں جی اس تو بعد پھر امن نہیں تھی. پھر فرمایا کہ وہ 40 سال تک آپ نے جو کچھ برداشت کیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے تب امن ہی تھا. ہاں وہ تو امن مک گیا جب حضرت عمر فاروق ہی مان لے آئے. انہوں نے کہا جی آؤ سامنے پھر جنہیں آنا ہے میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں. عالم ایران ہجرت حضرت سیدنا عمر فاروق نے کی تھی کعبہ میں کھڑے ہو کے اعلان کر کے میں جا رہا ہوں. عمر ہجرت کر رہا ہے. کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے تو سامنے آ جائے. اس تو پہلے اسلام امن علیہ سے. لیکن ایک وقت آیا جب کفار مشرکین نے اپنے معاملات کو یہ سامنے کے اس انداز سے کہ جب انہوں نے معاہدے کیے امن کے بعد میں خود ہی ان معاہدوں کو توڑا. اور صرف توڑا ہی نہیں پھر آگے سے بدماشی بھی کی کہ جی اسی توڑیا نے پھر جو کرنا ہی ڈالتا. اللہ پاک نے فرمایا پھر چلو پھر ٹھیک ہے اسی بھی کر رہے ہیں. خیر کہتے ہیں کہ یہ سورت 9 ہجری فتح مکہ سے 1 سال بعد نازل ہوئی. نبی علیہ السلام نے اس سال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا اور ان کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجمع حجاج میں یہ سورت سنانے کے لیے بھیجا. سورۃ التوبہ اس کی ابتدائی آیات تقریباً 40 آیات مولا علی نے وہاں پر کھڑے ہو کر سنائی. آپ نے 10 ذوالحجہ کو جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر ندا کی یا ایھا الناس میں تمہاری طرف رسول اللہ کا فرستادہ آیا ہوں یعنی پیغام لے کر آیا ہوں. لوگوں نے کہا کیا پیغام لائے ہیں؟ آپ نے 30 یا 40 آیتیں اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ میں 4 حکم لایا ہوں. نبی علیہ السلام کی طرف سے 4 حکم ہیں. سب سے پہلا اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبہ معظمہ کے پاس نہ آئے. وہ جنہیں خدمتہ کرتے سو کو چوک کے لائے ہوگا. ہاں آگے چل کر کفار مشرکین نے یہ کہا تھا ابن عباس قیدی بن کر آئے تو انہوں نے کہا جی انہیں تو تسی ساتھ پڑھا کہتے ہو نہیں یہ تو وہ تو ہم تو کعبے کے غلام ہیں ہم تو اس کی صفائی کرتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں جڑے حج کرنا ہوتے ہیں انہوں کا بھی خیال رکھیدا ہے تو ہم تو آباد کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا تہاڈی آبادی کی ضرورت نہیں ہے تم جو مسجدوں کو آباد کرتے ہو یہ تم نہیں کر رہے. تو جو تم کہتے ہو نا کہ ہم آباد کر رہے ہیں یہ کیسی مسجد کو آباد کرنا ہے کہ مسجد جس کا گھر ہے اس کے ساتھ تم مخالفت کر رہے ہو اس کے ساتھ تم کفر کرتے ہو. اللہ کے ساتھ مسجد اللہ کا گھر ہے نا تو اللہ کے ساتھ تم کفر کرتے ہو کہتے ہو میں وہاں ان کے گھروں کو آباد کر رہے ہیں. یہ آبادی نہیں چاہیے الہیوں کا. تو یہاں بھی فرمایا کہ کعبہ معظمہ کے پاس کوئی نہ آئے مشرک. نمبر 2 فرمایا کوئی شخص برہنہ ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف نہ کرے. نمبر 3 جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا. اور نمبر 4 جس کا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد ہے وہ عہد اپنی مدت تک رہے گا اور جس کی مدت معین نہیں اس کی میعاد 4 ماہ تک تمام ہو جائے گی. یہ پیغام دیا آپ نے کہ جس کا معین ہے بتایا گیا کہ کتنے عرصے تک آپ نے یہ وعدہ رکھا ہے وہ تو کلیئر ہے اور جس کی مدت معین نہیں کی گئی یعنی بتایا نہیں گیا کہ اتنے عرصے تک ہے ان کی مدت 4 ماہ ہے. بس 4 ماہ کے بعد تم نے سوچ لینا ہے. اچھا یہ ساری بات جب کی تو مشرکین نے یہ سن کر کہا اے علی اپنے چچا کے فرزند یعنی نبی علیہ السلام کو خبر دے دیجیے کہ ہم نے عہد پسے پشت پھینک دیا ہمارے اور ان کے درمیان کوئی عہد نہیں ہے بجز نیزہ بازی اور تیر زنی کے. یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ وہی میں نے پڑھے. انہوں نے کہا جی کوئی معاہدہ نہیں ہے ہماری طرف سے ہم نے وہ جو بھی معاہدہ تھا وہ پیچھے چھوڑ دیتا. اب ہمارے لیے صرف یہی ہے کہ ٹھیک ہے لڑنا ہے تو لڑ لو. اس کا یہی مطلب ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان بس یہی ہے کہ بجز اس چیز کی کہ نیزہ بازی ہو اور تیر زنی ہو تلوار چلے بس اس کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی این جی تو پھر این جی صحیح. اور آگے چل کر دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو قتل کیا جائے کس انداز سے. فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ جب حرمت والے مہینے نکل جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ مشرکوں کو مارو حیث وجدتموہم جہاں بھی انہیں پاؤ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور انہیں پکڑو قید کرو اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو.
فَإِن تَابُوا پھر اگر وہ توبہ کریں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو پھر ان کی راہ کو چھوڑ دو. بس ان کے پاس آپشن یہی کسی چیز کی ہے کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ سائڈ دیں. اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے خود اپنا جو عہد ہے اس کو توڑا اور پھر جو ہے وہ مسلمان اور پھر جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی عہد کو نہیں مانتے. آگے چل کر فرمایا وَإِنَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور اگر عہد کر کے اپنی قسمیں توڑیں اور تمہارے دین پر منہ آئیں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ تو کفر کے سرگرموں سے لڑو. یہ جو یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے انہوں نے بھی عہد کیا تھا کہ ہم مشرکین کی طرف سے کبھی بھی آپ سے نہیں لڑیں گے. جو یہود و نصارہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ جب بھی مشرک اور کافر آپ کے ساتھ لڑیں گے ہم ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے, ان کا ساتھ نہیں دیں گے. آج تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں سیاست سارے سیاست ہی ہاں جی تب بھی اور آپ بھی. اب تو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ مطلب یہ معاملہ ہی الگ ہو گیا اور سارے معاملات جو نہیں سیکھے پھر ایسا معاہدہ تھا کی مطلب سے یہ سارا معاملہ اسی چیز کا تھا. اور اللہ نہیں چاہتا کہ دنیا کے اندر اگر حکومت ہو تو وہ کسی اور کی ہو. اللہ کہتا ہے دنیا کے اندر اگر اصول اور قانون اور حکومت ہو تو وہ اسلام کی ہو بس. وگرنہ نبی علیہ السلام کو تو اس چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ کلمہ پڑھا ہے سب کلمہ پڑھا کے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر فرمایا کہ میں تمہارا رہنما اور لیڈر ہوں چاہے وہ میڈیکل ہی کیوں نہ ہو. ہاں جی بغرنا سے آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ چکی تھے آ گیا وہ میری چاہتی نکل گئی کسی نے لاکھ دار تو ہی تھے وہ آ گیا جی آپ صلاح میرے تو لاکھ دار تھے. اور نبی علیہ السلام نے کسی ایک سے بھی نہیں کہا میں ڈاکٹر ہوں میں طبیب ہوں میں تو نبی ہوں کلمہ پڑھانے آیا ہوں. ایسا نہیں ہے. اچھا تو خیر انہوں نے پھر یہ اچھا ہوا یہ کہ مشرکین نے اور کافروں نے پھر جس وقت جنگ کی تو یہود و نصارہ نے ان کو ہتھیار سپلائی کیے یعنی کہ مدد کی اس لحاظ سے. تو نبی علیہ السلام کے پاس بعد میں آ کے کہا جو وہ جسان بول گیا سی ہمیں تو یاد ہی نہیں رہا تو اگر ہمیں یاد ہوتا تو پھر ہم کبھی بھی ان کا ساتھ نہ دیتے. یوں کر کے آپ اندازہ کریں کہ پہلے ساتھ دیا اور یہود و نصارہ تو کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اسلام کا سکا ہو. آج کیسے وہ ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں ہمارے حکمرانوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. یہود و نصارہ کب سے مسلمان کا ساتھ دینے لگ گئے اور چار پیسے دے کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سارا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ ہمارے جو ہے وہ رہبر بن گئے ہیں اور وہ ہمارا احساس کرنے لگے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا اور قیامت تک یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ وہ آیت آگے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں. مسجد سے مراد کعبہ ہے چونکہ سب سے بڑی مسجد وہی ہے کعبہ معظمہ مسجد الحرام. تو اس لیے جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا ہے. شاہدین علی انفسہم بالکفر خود اپنے کفر کی گواہی دے کر یعنی خود کافر میں مسلمان نہیں ہو رہے اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مسجدیں آباد کر رہے ہیں. اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں. آگے چل کے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم. سونے کے قابل لکھنے والی یہ تحریر ہے ورنہ تو ساڈا قرآن سونے تو کٹ ہے بھی نہیں. بہرحال سنیں فرمایا ایمان والو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ. کب ان استحبوا الکفر علی الایمان جب وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. یہ ہے اسلام کا امتیاز. ہاں جی وہ کہتا ہے کہ جے تمہارا باپ اور تمہارا بھائی اگر وہ مسلمان نہیں تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں لگتا. آج امریکہ ہمارا کیسے دوست ہو سکتا ہے؟ سکا باپ اور بھائی اس کا رشتہ ختم کر دیا اسلام نے کہ چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے زیادہ فرق رہو. ہاں فرمایا لیکن کوئی بھی ہو باپ نہ ہو بھائی نہ ہو کوئی رشتہ نہ ہو فرمایا اگر مسلمان ہے تو تمہارا برا نہ کوئی بات نہیں. یہ ہے اسلام کی بات. یہ ہے ایمان. اور یہی وہ وجہ تھی کہ انصار اور مہاجرین نے اپنے آپ ایک دوسرے کو بھائی اور 100 سالوں کی جنگیں ٹھیک ہے اوس اور خزرج کے درمیان بلا وجہ کی جنگ کوئی وجہ نہیں ہے. پانی نہیں پلایا تو جنگ 100 سال جنگ ہوتی رہی 10 سال جنگ ہوتی رہی بلا وجہ. نبی علیہ السلام نے آ کر ان کو بھائی بنا دیا. یہ ہے اسلام.
جہاں وہ 100 سال تک لڑتے رہے، 10 سال تک جنگ چلتی رہی اور بلا وجہ کی جنگ چلتی رہی، کوئی گالی نہیں، کوئی بات ہی نہیں، آپس میں ہی لڑ رہے ہیں بغیر وجہ کے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب کی یہ 2 خامیاں تھیں، نمبر 1 وہ ان پڑھ ہوتے سن، اور نمبر 2 آپس ہی لڑتے سن، یہ 2، لیکن اس کے ساتھ 2 خوبیاں بھی تھیں عرب کے اندر۔ زبان دیتے تھے تو زبان پر پکے ہوتے تھے، اور اتنے پکے ہوتے تھے کہ پھر توڑ لگ جاتی تھی، زبان نہیں پکڑ جاتی۔ یہ عرب کی خصوصیت تھی، آپ دیکھ لیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمشیرہ تھی، انہیں آئے پھر کی کیا سی، عمر جتنا مرضی مار ہے، ہاں جے اب ایمان آ گئے یہ نہیں جانا، کلمہ نہیں چھٹنا ہے، مار کے پہلے ختم کر دیں۔ اور حضرت بلال حبشی ایمان لائے، اس کے بعد کیا کچھ نہیں کیا امیہ نے، تو آپ کا ایک ہی جواب تھا کہ بھائی یہ بوٹی بوٹی ہو سکتی جسم دی، ایمان نہیں جانا، یہ ہے اسلام۔ اور دوسری جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ کٹھن مراحل میں بھی رہنا جانتے تھے، صحرائی علاقہ تھا، دھوپ تپتی صحرا اور یہ ساری چیزیں، یعنی کہ جو ہے وہ سخت ماحول کے عادی تھے عرب کے، یعنی وہ اتنا نہیں ہوتا سی وہ گرمی پڑی آ گئی تو چلو ایسا نہیں تھا، یعنی مشکل حالات میں بھی جینا جانتے تھے، یہ بھی خوبی اللہ نے عرب۔ اچھا اب یہ جو 2 خامیاں ہیں نا، نمبر 1 ان پڑھ والی اور نمبر 2 آپس کے اندر لڑنے، اللہ نے ان کی دونوں خامیوں کو لے کے خوبیوں کے اندر بدل دیا، اس ان پڑھ والے معاملے کو قرآن کے ذریعے سے ختم کیا، اور جو وہ آپس میں لڑتے تھے نا ان کی وجہ سے ان کو ایک لیڈر دیا، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، کہ حضور علیہ السلام نے ان کو اس طرح آپس کے اندر محبت اور پیار کے اندر پیدا کیا کہ انہوں نے کہا نہیں جی ساڈا مسلمان بھائی ہی ساڈے پاس کے ساتھ کچھ، ہاں باقی ساڈا کھ نہیں، اور حقیقت ہے فتح مکہ ہوا تو ویسے ہی ہوا، ٹھیک ہے جی، رشتہ داریاں تک چھوڑ دی، گھر چھوڑ دیے، آبا و اجداد چھوڑ دیے، بھائی بہن چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا اور ہجرت کر لی، ایسے ہی اسلام۔ اور وہ جو ان پڑھ والا معاملہ تھا، یہ پڑھے لکھے نہیں تھے، قرآن ان کو انہی کی زبان کے اندر دے دیا، اے لو جی اے پڑھو تو تسی گل کرو کفار مشرکین سے اور ٹھیک ٹھاک کھلو کے گل کرو، تو ہم کو کہہ نہیں سکتا، اور جس بندے نے سورۃ البقرہ پڑھی ہو، سورۃ المائدہ پڑھی ہو، اس کے لیے مشکل ہی نہیں ہے کافر کے ساتھ بات کرنا، اور 10ویں دلیل کاٹ کے منہ نہ مارے حل ہے، ٹھیک ہو گئی، تو لہٰذا اس انداز سے اللہ نے خوبیوں کو وہ اجاگر کر دیا۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ان سے پھر دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی ظالم، یعنی ایسی سچویشن میں کہ جب وہ ایمان نہیں لائے، ایمان لانے کے باوجود اگر پھر وہ جب کفر پر ہے، مشرک اور کافر ہے، اب اگر کوئی ان سے دوستی کرتا ہے تو فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم، اور آگے تو پھر اینڈ کر دیا، فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، وعشیرتکم تمہارا کنبہ خاندان، واموال اقترفتموها تمہاری کمائی کے مال، وتجارت تخشون کسادها اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، ومساکن ترضونها اور تمہارے پسند کے مقام، ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے اگر زیادہ پیاری ہوں، اگر ایسا ہو فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، تو پھر راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر ایک طرف ہوں تو دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو، تو تم نے انتخاب کس کا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ ایک نے رشتوں کو انفرادی طور پہ اللہ نے ذکر کیا، باپ ہو، بھائی ہو، بیٹے ہوں، عورتیں ہوں، خاندان ہو، قبیلہ ہو، کنبہ ہو، تجارت کا مال ہو، کچھ کوئی بھی ایسی چیز جو تمہیں پسند ہے، وہ ساری چیزیں سائڈ پہ ہو جائیں، اور ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، تو تم نے چناؤ کس کا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرنا ہے۔ یہی آگے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی، ویوم حنین اور حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے، بدر تھا تعداد کم تھی لیکن جت گئے نا، احد تھا تعداد کم تھی جت گئے، ہاں وہ ایک الگ معاملہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی فرما برداری نہ کرنے کی وجہ سے وقتی طور پر سامنا کرنا پڑا،
لیکن چونکہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ کسی صورت میں درہ نہیں چھوڑنا، جو 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے ان کے وجہ سے، کہ وہ بہرحال ایک الگ خطائی اجتہادی اس کو کہہ سکتے ہیں، صحابہ کرام نے اپنی طرف سے جو معاملہ دیکھا اس کے مطابق کیا۔ اچھا، حنین کا موقع تھا، کہتے ہیں کہ یہ ایک وادی ہے طائف کے قریب مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر۔ پتہ ہے مکہ کے تھوڑے ہی عرصے بعد قبیلہ حوازن اور ثقیف سے جنگ ہوئی مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کی تعداد یہاں 12,000 کے قریب تھی، اور مشرکین کتنے تھے جی؟ 4,000۔ اب جس وقت یہ معاملہ ہوا نا تو کچھ نے بیچ میں سے کہا کہ عورتیں ایسی بات عورتیں ساری تعداد میں بات ہوئی، لہٰذا اب تو ہمیں ٹینشن کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام کو یہ الفاظ بڑے گران ہوئے، حضور نے فرمایا نہیں۔ اچھا ایسا ہی ہوا، 12,000 ہونے کے باوجود تدبیر ایسی ہوئی کہ مشرکین اور کفار نے دوبارہ آ کر یہ انہوں نے اپنی طرف سے سمجھا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، مال غنیمت میں تقسیم ہوئے، اور کفار نے پیچھے سے آ کر دوبارہ پھر حملہ کر دیا، افراتفری ہو گئی۔ پھر نبی علیہ السلام کے چچا حضرت ابن عباس ایمان لے آئے تھے، وہ آپ کے ساتھ تھے، اس کے سوا کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ آپ بلند آواز سے صحابہ کرام کو پکاریں کہ وہ واپس آ جائیں۔ مطلب وہ ہوتا ہے میدان جس وقت لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو بہادر سی بات جاتی ہے نا، تو منتشر ہونا، بھاگنا، یہ وہ سارے، تو پھر انہوں نے آواز دی تو پھر سارے صحابہ کرام ان کے پاس جو ہے وہ جمع ہو گئے، یوں کر کے پھر جو معاملہ تھا وہ کنٹرول میں آ گیا۔ لیکن یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے تھا، اس لیے کہ جنگ تعداد کے اوپر نہیں جیتی جاتی بلکہ جذبہ ایمانی کے ساتھ جیتی جاتی ہے، اور خاص طور پہ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسے کے پیش نظر جیتی جاتی ہے۔ اور بدر میں بھی ایسا ہی ہوا، احد میں بھی ایسا ہوا، اور دیگر جتنے بھی غزوات تھے سب میں ایسا ہی ہوا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائے، وہ 9 جنید اس سے مراد ہے، اس کے بعد ان کو منع کر دیا گیا۔ یہی جس وقت حج کے موقع پر مولا علی نے یہ آیات سورۃ التوبہ کے حوالے سے سنائی، اس کے بعد فرمایا کہ کعبے کے پاس کوئی نہ آئے، مسجد حرام کے قریب بھی کوئی نہ آئے، کافر اور مشرک، بالکل یہ فائنل ہے۔ اور آگے فرمایا جڑا مسئلہ آج سامنے میں جو پوزیشن آج ہماری ہے نا، اس سے کہیں زیادہ کمزور پوزیشن اس وقت تھی، اور صحابہ نے یہ سوال کیا تھا جڑا آج اسی کرتے ہیں ہر بندے کو، اور ہمارے حکمران بھی کر رہے ہوتے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، اور میں اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے، پہلے ہی اللہ پاک نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ تسی اے ہی کہنا ہے کہ وہ ساڈا تے سرمایہ کیسے ہوئے گا، ترقی کیسے ہوگی، ملک خوشحال کیسے ہوگا، ٹھیک ہے جی، معیشت کیسے ٹھیک ہوگی، فرمایا ٹینشن نہیں لینی، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، ان قریب اللہ نے چاہا تو وہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پھر غنی کیتا بھی، ایران فتح ہوا، قیصر و کسریٰ فتح ہوا، بڑی بڑی سپر پاوریں فتح ہو گئی، ٹھیک ہے جی، مسجد نبوی کے اندر مال غنیمت کا ڈھیر لگ گیا، لیکن جب مال غنیمت کا ڈھیر لگا تو حضرت عمر فاروق دیکھ کے رونے لگ پے، صحابہ نے کہا حضور بڑا خوشی کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں، فرمایا مال آیا ہے، اور جب مال آتا ہے نا تو پھر غفلت بھی آ جاتی ہے، لہذا مجھے ڈر ہے اس چیز کا کہ یہ نہ ہو کہ مال کثرت سے آ جائے اور ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق روئے، اس پر نہیں کہ کیوں ہے، اس پر آئے، اس پر روئے کہ مال اب آ چکا ہے، لہذا یہ نہ ہو کہ ہم عیش و عشرت میں پڑھو، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں، بر صغیر پاک و ہند پر بڑے مسلمان حکمران آئے، انہوں نے زوال کا سبب شاید ایک بنی عیش و عشرت، بس اپنا انہوں نے دیکھا، باقی عوام کیا ہو رہا ہے، ملک کا کیا صورت حال ہے، کسی نے نہیں سوچا۔ بس جب یہ کنڈیشن ہوئی بر صغیر میں تو میرا انگریز انٹر ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم تو تجارت کریں گے، بس باو تجارت چکر سب کچھ ہی کر گئے، اور آپ آپ کے سامنے۔ تو مسلمان جو حکمران ہیں اس کے لیے سب سے مین چیز، جس وقت انہیں عوام کی خدمت چھاڑ دی تھی، اپنی عیش و عشرت میں وہ بڑھ گیا۔ آپ بہادر شاہ ظفر کی کبھی ہسٹری پڑھیں، مغلیہ خاندان کا سب سے آخری بادشاہ ہے،
وہ تو جب تک خوشبو نہیں سی سٹتا واش روم سے کبھی واش روم نہیں جاتا وہ 2 منٹ نہیں تاکہ اتنی اس کو سمیل آتی تھی وہ تیز نخرا ہی نہیں سی مکتا. پھر اینڈ پہ جی انہوں نے غزلیں لکھی ہیں. پھر جب قید میں ڈالا کرے ہوئے پھر غزلات لکھنے کا کی فائدہ جب حاکمیت تمہیں ملی تھی تو وہ قرآن سے تو کچھ کرنا سیکھا. تو بہرحال فرمایا یہ مان وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے. اور جب اللہ کی یاد سے غافل پھر وہ سمجھتے ہیں کہ میں بھائی نوکر آؤں کہتا ہے بھائی میرے کو کرسی ہے پاور ہے لہٰذا میں جو مرضی کرا آپ کے سامنے آ ہر بندہ جس کے پاس بھی کرسی پاور اختیار آتا ہے وہ سمجھتا ہے بھائی میرے کو ہی رہنا. تو فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو فرمایا دور ہو جائے گی اور دور ہوئے گی. مدینہ شریف کے ایک گھر سے صدقے کی سیڑھی چلی اور پورے مدینے کے اندر سے گھوم کے اوتھے ہی اسے کاٹ پھر واپس آ گئی. انہوں نے کہا جی سانو صدقہ لگتا ہی نہیں اسی تے آپ ماشاء اللہ صاحب نصاب ہیں. اور یہاں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو موقع جائے. ہر بندہ ہی غریب ماڑا بیچارہ پریشان حال کسی کی کس چیز کا مسئلہ کسی کی روزگاری کا مسئلہ کسی کی بیماری کا مسئلہ مسائل ختم نہیں ہوتا. آپ اندازہ کریں مجھے بتائیں کہ کیا اس وقت ضرورت تھی زیادہ کہ آج ضرورت ہے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کیا اسی پھر بھی ترمے نہیں کر رہے منتا نہیں کر رہے مانگ نہیں رہے. صرف کیا کہ جب ہم اسلام سے دور ہو گئے تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں تنازع سے منگو اور لگے رہو تھلے. کیا اور حالات آپ کے سامنے ایسے ہی ہے. جب ہم نے اسلام کو چھوڑا اسلام کی تعلیمات کو چھوڑا قرآن و سنت کو چھوڑ دیا کیا ہم محتاج نہیں ہو گئے. پھر اللہ کی ذات نے یقین بھروسہ توکل ختم ہو گیا. اسی کا ٹھیک ہے کدی نماز روزہ کوئی دعا کلام سورت دعا نماز کوئی چکر ہی نہیں ختم. دوبارہ فرمایا کہ پھر اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا. ایران فتح ہوا سپر پاور فتح ہوئی سونا اینڈ سامنے پہ آیا مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگ گیا سونے کا گولڈ کا. مانے غنیمت ایسے پڑا ہوا لینے والا کوئی نہیں. یہ ہوتی ہے اسلام کی پاور کہ جس وقت پھر وہ آتا ہے اور خوش و خضوع. حضرت سعد بن نبی وقاص یہ سپہ سالار تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. انہوں نے ایک جگہ پر جا کر جو ہے نا وہ جنگ کرنی تھی. جنگ کے لیے جس وقت گئے تو مقدمۃ الجیش یہ کہا جاتا ہے اس لشکر کے اس دستے کو جو سب سے آگے ہوتا ہے کہ یہ عربی کے اندر ایک لفظ ہے مقدم. اسی کتاب میں شروع پڑھا ہونا ہے مقدمہ شاید پڑھا ہوگا. وہ مقدمے کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ پوری کتاب کا خلاصہ ہے ہی تھے جڑا مقدمے چلی گیا ہے. تو مقدمۃ الجیش یہ لشکر کے اندر اس دستے کو کہا جاتا ہے جو سب سے آگے ہو کر لشکر کی جو ہے نا وہ کمان کر رہا ہوتا ہے. تو حضرت سعد بن نبی وقاص خود پیچھے تھے اور لشکر کو آگے جب بھیجا تو وہ لوگ دریا میں انہوں نے کشتیاں کو پہلے اتہاس پہلی بات ان کو پتا تھا کہ یہ مسلمان آ رہے ہیں جنگ کرنے کے. انہوں نے فٹافٹ کشتیاں پائیاں دریا اور کشتی ڈال کے وہ دریا کو عبور کر کے وہ پڑا بھی چلے گئے. لشکر وہ کنارے کے اوپر ہی کھڑا ہوا ہے. حضرت سعد بن نبی وقاص چونکہ سپہ سالار تھے جب پیچھے سے وہ آئے انہوں نے کہا ہاں جی لڑ نہیں رہے آپ. انہوں نے کہا جی لڑیے کی بندے تو سارے ٹور گئے ہیں. وہ تو کشتیاں ڈال کے کنارے پہ چلے گئے ہیں تو ہم جنگ کس سے کریں. ساتھ میں نبی وقاص کہنے لگے کہ وہ چلے گئے دریا پہ تسی بھی اپنے گھوڑے پار ہو. یہ کون سی بات ہے. بلکہ حضرت سعد بن نبی وقاص نے سب سے پہلے اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا. باقی صاحب نے جب حضرت صاحب سپہ سالار نے گھوڑا پا لیا دریا تو پھر باقی سارے نہیں پا لیا. دریا عبور کر کے جب کنارے پہ پہنچے تو حضرت سعد بن نبی وقاص نے کہا ہاں بھی کسی نے کچھ شاید نہیں ڈگی. ایک صحابی کہتے ہیں حضور میرا پیالہ کھو گیا ہے. آپ نے دریا کو حکم دیا اس نے پیالہ اٹھا کے باہر رکھ دیا. انہوں نے کہا یہ لگائے اے اسلام کی بات. ٹھیک ہے جی جنگ لڑی فتح ہوئی اور پھر آپ دیکھیں دیانتداری اور ایمانداری سپہ سالار کے اندر ایمانداری. ٹھیک ہے جی تو وہاں جس وقت جنگ کی تو ان کو نا کچھ ہیرے اور جواہرات ملے. وہ جو فوج کے لوگ تھے جو بھی لشکر کے اندر موجود تھے سپاہی انہوں نے آ کے کہا کہ حضور اے ہیرے اور جواہرات ملے ہیں. حضرت سعد بن نبی وقاص چونکہ سپہ سالار تھے ان کو آگے دیا اور ساتھ ہی کہا کہ حضور یہ ہیرے اور جواہرات ملے ہیں مجھ میں. اور یہ ہیرے اور جواہرات اس جگہ سے ملے ہیں جہاں پر ہمارے اور اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا. کی مطلب ہے یعنی کہ اگر اسی 2 نمبری کرنا چاہتے تھے کر سکتے ساتھ
اتوں چکے تو نال ہی چک کے جیب چ پا لے، ایسا ہو سکتا سی، اور میں ہم نے ایسا نہیں کیا، اور یہ وہاں سے ملی ہیں جہاں ہمارے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضرت سعد نبی وقاص نے وہ ہیرے پکڑے، وہ ہیرے اور جواہرات جو کچھ بھی تھا وہ لیے، آ کر جب حضرت سیدنا عمر فاروق چونکہ خلیفہ وقت تھے، آ کے حضور اے میرے سپاہیاں نو ملے نے، اور اس جگہ کو ملے نے جہاں ان کو اور اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ وہاں پہ پڑے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ہیرے پکڑے اور آسمان کی طرف منہ کیا، کہنے لگے یا اللہ تو مینوں ایڈی امانت دار رعایت دی ہے، اتنی ان کے اندر امانت داری ہے کہ انہوں نے وہ چیز اٹھا کے فوراً مجھے لا کے دے دی۔ مولا علی پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے نا تھپکی دی حضرت عمر فاروق کو، کہنے لگے عمر اگر تو کرپٹ نہیں نا ہے، اگر تو امانت دار ہے تو اللہ پھر تمہیں جو قوم دے گی وہ بھی دے گا، وہ بھی امانت دار ہی ہوگا۔ ہاں جی، جی حاکم وقت ہی ایہو جہا ہوئے جنہیں چھری پھیرنے والا کام رکھا ہے کہ نیچے تک ہر بندہ ہی کرپٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اترے تو نہیں ہے گی تو مینوں کی ہے، اور ہمارے اداروں میں اگر ایسا نہیں ہے تو خود بتائیں، وہ نیچے والے کو اگر یہ چیز ہے کہ بھائی میں رشوت لے رہا ہوں مینوں کی ہو جائے گا، اس کی وجہ صرف یہی ہے، اوپر والا کہتا ٹھیک ہے میں بھی لے رہا میرا کی ہو جائے گا۔ یوں یہ نظام چلتے چلتے ہر بندہ کرپٹ ہو گیا، لیکن حاکم وقت نے کہا نہیں بھائی میرے بنوں پھر چھری تیز ہے، تلوار تیز ہے، جس نے کوئی اونچ نیچ کی فرق کر دیا جائے گا۔ شیر تھی کہ جس کی وجہ سے 10 سال 11 سال 30 لاکھ مربع میل پر حکومت رہی، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، بندہ کی ڈنگر کی جرت نہیں ہوتی ہے کچھ کر جائے۔ انسان تو انسان رہا، جانور تک کی بھی جرت نہیں ہوئی حضرت عمر فاروق کے دور میں کہ وہ ادھر ادھر رہتے۔ ہاں جی، کسی بکری کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ کسی دوسرے کے کھیت میں چل جائے۔ یہ ہمیں نہیں ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق کا عدل آج کی یورپ کے اندر چلتا ہے، وہ اسی وجہ سے تھا۔ اور گشت کرتے کرتے جس وقت آپ نے وہ دیکھا کہ ہڈیاں اس نے رکھی ہے عورت نے، ٹھیک ہے جی، چولہے پر، اور پھر بچے جو ہیں وہ رو رو کے سو گئے ہیں، اور جس وقت دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا تھا انہیں کیا نہیں ہے ہی کاکا نہیں میرے بولتے، میں غریب ہوں، تو میں نے ہانڈی تو ویسے بچوں کو دلاسا دینے کے لیے جو ہے نا وہ چولہے پہ رکھی۔ حضرت عمر فاروق رونا شروع ہو گئے، اور اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ عمر سوچ تیری وجہ سے کتنے بچے بھوکے سوئے ہوں گے، اور فوراً کے بیت المال کے اندر، اور وہ جتنا بھی وہ سامان تھا، راشن تھا، آٹا تھا، جو کچھ بھی تھا وہ اپنی کمر پہ اٹھایا، اور آپ کا جو ملازم تھا جو بیت المال کا وہ خزانچی تھا وہ جو بھی، اس نے کہا حضور مجھے دے دے، میں نہیں، کل قیامت کے دن عمر کے گناہوں کا بار تم اٹھاؤ گے۔ راشن خود چک کے، آٹا چک کے اس عورت کو جا کے دیتا ہوں کہ اللہ کا کام بچے ہم بھی دے، این جو بھی حکومت کرسی پہ بیٹھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسلام نے اس چیز کا درس دیا کہ حاکم وقت در حقیقت وقت کا حاکم نہیں، قوم کا خادم ہے۔ یہ کوئی وہ احسان نہیں کر رہا کہ اگر وہ کوئی شے لے کے انہیں بڑھا دیتی ہے تو مطلب انہیں کوئی احسان کیتا ہے، کوئی احسان نہیں کیا۔ لوگوں کا ہی پیسہ لوگوں پہ لگانا یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ ہاں جی، اس چیز کو اسلام نے واضح کیا کہ حکومت کا نظام اگر چلانا تو وہ پھر ایسے چلے گا کہ نوکریاں کرنی پڑتی ہیں اور اکیلے اٹھ کے گشت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی تو عادت تھی، وہ تو خود پوچھتے سن لوگوں کو جا جا کے دسو عمر کس طرح کی حکومت کر رہا ہے بتاؤ ذرا، اور پھر ایک مائی نے دسیا بھی سکھا ہے وہ واقعہ بڑا طویل ہے چھوڑے، پر یہاں تک کہ دیکھیں کہ ہمارے مسلمان حکمران خلافت راشدہ کے اندر کس انداز سے انہوں نے اسلام کو پروان چڑھایا۔